حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کل میدان محشر میں دو لوگ رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. اللہ محبت سے فرمائے گا اے فرشتوں ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو. اب یہ دونوں عرض کریں گے اے مولا ہم جنت میں جانے کے قابل کیسے ہو گئے؟ ہم نے نماز نہیں پڑھی، صدقہ و خیرات نہیں کیا، اچھا عمل نہیں کیا، غریبوں کی مدد نہیں کی گئے، کبھی بوڑھوں کا سہارا نہیں بنا گئے، کبھی گرتوں کو تھاما نہیں گئے، کوئی اچھا کام ہمیں نظر نہیں آتا ہے، مگر اے مولا ہم جنت میں جانے کے قابل کیسے ہو گئے؟ تو اللہ کی رحمت پکار اٹھے گی فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا يَدْخَلَ النَّارَ مَنْ كَانَ اسْمُهُ أَحْمَدَ ولا محمد، کیونکہ میں اپنی قسم فرما چکا ہوں کہ جہنم میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کا نام محمد ہو اور نہ ہی وہ جس کا نام محمد ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے لَأُعَذِّبُ تُسَمَّ بِاسْمِكَ فِي النَّارِ، اے حبیب جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا میں اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا. پتہ کیا چلا کہ اپنے بچوں کے نام اسلامی طریقے سے رکھنا، نام کے ساتھ محمد ملانا جنت میں جانے کی سند بن جاتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں پیارے ایک بہترین طریقہ ہے، جانتے ہیں حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی محمد نام والا ہوتا ہے تو اس گھر کی برکت بڑھ جاتی ہے. ما کانا فی اہل بیت اسم محمد اللہ کثرت فیہ برکت ہو، کہ جن گھر والوں میں کوئی محمد نام والا ہوتا ہے تو اس گھر کی برکت بڑھ جاتی ہے. آپ اندازہ کریں پیارے کہ ہم اپنے بچوں کے نام اسلامی طریقے سے رکھیں. اور میں یہی تک نہیں کہہ سکتا بلکہ میں یقین کے ساتھ کہوں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ جو چاہے کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہو، جو چاہے کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہو، من اراد ان یکون حمل زوجته ذکرا، کہ جو چاہے کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہو فلیضع یدہ علی بطنها، تو بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے ویقل ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا، اور کہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا فإنہ یکون ذکرا، بس لڑکا ہی پیدا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس نے چاہ لیا کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہو تو اسے کچھ نہیں کرنا، بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے صرف کہہ دے کہ اے مولا اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں تیرے محبوب کی غلامی میں دے دیا اور اس کا نام محمد رکھ دیا. یقین جانے کہ اس گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ یہ نسخہ دیتے ہیں. کیا پتا چلا کہ اپنے بچوں کا نام اسلامی طریقے سے رکھنا، نام کے ساتھ محمد لگانا، یقین جانے کہ یہ جنت میں جانے کی سند بن جاتی ہے. تو محمد نبی، عبد النبی، غلام احمد رضا، کتنے اچھے نام ہے. محمد زکریا، محمد یوسف، محمد اسحاق، کتنے اچھے نام ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے نام تھے، ایسا کیوں نام رکھا جائے؟ اس زمانے میں تو باجے کا رواج بن گیا ہوا ہے کہ امام سے اپنے عالموں سے نام نہیں رکھوائیں گے. رکھنے میں یہ غور کرتے ہیں کہ یا تو یہ ان کی پھوپھی کا حق ہے، یا تو ان کی دادی کا حق ہے، یا تو ان کی نانی کا حق ہے. تو یقین جانے پیارے کہ اگر عالموں کے بغیر یا بغیر علم کے، بغیر غور کیے ہوئے اگر آپ نام رکھیں گے تو یقین جانے کہ اس کا اثر اسی کے ساتھ پڑتا نظر آئے گا. اس لیے اپنے بچوں کے نام اسلامی طریقے سے رکھا کرے. ایک صاحب نے اسلامی طریقہ ڈھونڈنا چاہا تو وہ کسی سے پوچھا نہیں اور اس میں بھی غلطی کیا. وہ کیا کیا؟ اس نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھ دیا انت السلام، ایک کا نام رکھ دیا منک السلام، ایک کا نام رکھ دیا یرجع السلام. تو کسی نے پوچھا جناب ان کا نام اس طرح کیوں رکھے ہوئے ہو؟ ان کا جواب صرف یہ ہوا حضرت مانا تو میں نہیں جانتا، مطلب تو نہیں جانتا، مگر روزانہ امام صاحب 5 وقتہ نماز میں یہ دعا کرتے گئے انت السلام منک السلام وإلیک یرجع السلام. میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے اس لیے میں نے یہ نام رکھ دیے گئے. تو اے پیارے جتنے بھی لفظ اور جتنے معنی دار ہیں جس کا جو مطلب نظر آتا ہے آپ اس اعتبار سے اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رکھیں گے، باکمال رکھیں گے اور گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اس لیے ہم اولاد کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، اسلامی طریقے سے نام رکھا کریں. یقین جانے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک لفظ میرے سامنے آیا ہے. میں اتنے دنوں سے لوگوں کے بیچ رہا ہوں، شاید میں اس میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. اس شہر اور اطراف شہر کے
بہت سارے احباب کو بھی میں جان رہا ہوں، مگر یقین جانے پیارے کہ ایسا نایاب نام جسے چن کر کے نکالا گیا ہو، ایسا بہترین اور خوبصورت نام جسے صحابہ کی مجلس سے اٹھا کر کے لایا گیا ہو، تو یقین جانے پیارے کہ اس طرح کے بہت کم موقع فراہم ہوتا ہے۔ اور یقین جانے کہ جب ہم اپنے عالموں سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنے علم و ہنر کو کھنگالتے ہیں تو اس کے بعد ایسے نام کا وجود ہوتا ہے، تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھا کریں۔ یقین جانے یہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا اہم حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کیا ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی فوقیت کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے جہاں بھی جس مقام پر جس چیز کی ضرورت پیش آئی ہے صحابہ کرام نے جانثاری پیش کی ہے۔ تو یقین جانے پیارے ان صحابہ کے نام پہ نام رکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیے گا۔ میں آپ کو بتا دوں پیارے، اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے دل کو جب کھنگالنا شروع کیا، بالکل دیکھا اور مکمل کھنگالنے کے بعد سب سے پاک صاف شفاف جو بہترین پاکیزہ دل پایا ہے، تو اسے دین اسلام کو بلندی حاصل کرانے کے لیے یعنی اسلام کا پیغام دے کر کے مبعوث فرمایا، انہی کو بانی اسلام محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوری کائنات میں سب سے بہتر دل رکھنے والے ہیں، سب سے بہترین فوقیت رکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شان والا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یقین جانے نبی حسن میں بھی ممتاز گئے، علم میں بھی ممتاز گئے، کمال میں بھی ممتاز گئے، کائنات میں نرالے گئے، کائنات میں انوکھے گئے۔ اور حق تو یہ ہے کہ اللہ نے نبی کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ ایسے ہیں، یہ بعض کا لفظ آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے میں کہہ دوں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، ہم نبی کی طرح ہیں، وہ ہماری طرح ہیں، ہم ان کی طرح ہیں۔ تو یقین جانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے سب سے بلند و بالا بنایا ہوا ہے، مرتبے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یقین جانے جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد دنیا کے اور افراد میں ان کے اصحاب کے دل کو دیکھا تو جانتے ہیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دلوں کو اتنا پاکیزہ پایا، اتنا مہذب پایا، اتنا بہترین پایا، تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء میں سے بنا دیا ہے۔ یقین جانے تو یہ صحابہ کرام سے عقیدت کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم ان کے نام سے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، برکتیں ہوں گی۔ آج ایک نام میرے سامنے آیا ہوا ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوا، ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، کئی نام ذہنوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ اور یقین جانے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نام بھیج دیجئے اپنے بچوں کے رکھنے کے، اگر اسے ایک نام دیا جائے تو وہ پسند نہیں کرتا، کہتا پوری لسٹ بنا کے دیکھیے نا حضرت، پوری لسٹ بنا کے دیجئے اور اس کے بعد چنیں گے اس میں کون نام اچھا ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر پورے صحابہ کا نام لکھ کر کے دے دیا جائے اور اگر اس میں وہ کہے کہ یہ نام ٹھیک نہیں رہے گا، یہ نام ٹھیک نہیں رہے گا، اگر گہرائی میں آپ جائیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کمزور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان میں کمزوری آنے لگے۔ تو یقین جانے پیارے غور اتنا کریں کہ ہمیں برکت ملتی رہے اور کن کا درجہ کتنا تھا، کن کی فضیلتیں کتنی تھی، اس اعتبار سے آپ غور کرو گے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اس گھر میں بھی جس مہمان کی آمد کی خوشی میں جس محفل کو سجایا گیا ہے اس بچے کا نام جو تجویز کیا گیا ہے، یقین جانے کیا نام ہے، اس کا نام عمار ہے۔ آپ غور کریں گے عمار۔ اب بعض لوگ کہیں گے یہ نام پکارنے میں ذرا ڈسٹرب ہوگا، آسان لفظ ہونا چاہیے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کا پس منظر، اس کی ان کی گہرائی کو، ان کی تاریخات کو کسی کو علم نہیں ہے تو پھر اس نام کو وہ پسند بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کے سامنے رکھ دیجئے اور کہیے یہ نام رکھ لو تو کہے گا ایسا نام تو کبھی سننے کو ملا ہی نہیں تھا حضرت، تو کہاں سے یہ نام رکھا جائے۔ یقین جانے چونکہ اس تاریخ سے بالکل بہرہ مند تھا ہی نہیں، وہ علم میں تھا ہی نہیں۔ پیارے میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ صحابہ کرام کے نام پہ رکھیے گا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اس سے برکتیں ہوں گی۔ ہم اپنے بزرگوں کے نام پر، اپنے اسلاف کے نام پر